اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلاموں کو آزادی دلانے کا مقصد۔ پلیز جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی غلام یا لونڈیاں خرید کر آزاد کی، اپنے اس عمل سے وہ کسی دنیوی شہرت و جاہ کے طالب نہ تھے، بلکہ آپ کا متمم نظر محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول تھا۔ ایک روز آپ کے والد ابو قحافہ نے کہا، اے بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ تم ضعیف اور ناتواں غلاموں ہی کو خرید کر آزاد کراتے ہو۔ اگر تم ان کے بجائے طاقتور اور قوی غلاموں کو آزادی سے ہمکنار کرو تو وہ تمہارے دست بازو بنیں اور اڑے وقت میں تمہارے کام آئیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابا جان، میں تو یہ عمل محض اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہوں۔ ایسی باعظمت شخصیت کے بارے میں قرآن حکیم میں ان آیات کریمہ کا نازل ہونا کوئی تعجب انگیز بات نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ پھر جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرتا رہا اور اس نے نیک بات کی تصدیق کی، اسے یقیناً ہم عنقریب راحت کی منزل کا اہل بنا دیں گے۔ مال صدیق اکبر کے ذریعے آزادی پانے والے دوسرے مسلمان۔ اذیت سے دوچار مسلمان قیدیوں کی رہائی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد حیات اور اسلام کا عظیم منجم قرار پا گئی۔ آپ نے اسلام کو مال اور افراد کے ذریعے سے تقویت بہم پہنچائی۔ جن مسلمان قیدیوں کو آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اپنے مال سے رہائی دلوائی، ان میں مندرجہ ذیل افراد شامل ہیں: عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت مدینہ کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چوتھے فرد یہی تھے۔ انہوں نے غزوہ بدر اور احد میں شرکت کی اور معرکہ برمعانہ میں شہادت پائی۔ ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس کی اہلیہ تھیں۔ زبیر بن بکار کہتے ہیں کہ ان کا تعلق بنو تیم بن مرہ سے تھا۔ یہ سابقون اولون میں سے تھیں۔ بلاذری نے لکھا ہے کہ یہ بنو زہرہ کی لونڈی تھیں اور اسود بن عبداللہ عبد یغوث انہیں تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ ام ہانی نے کہا کہ جن 7 افراد کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزادی دلائی، ان میں ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل ہیں۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کروایا تو اتفاق ایسا ہوا کہ آزادی کے وقت سے کچھ پہلے ان کی بصارت چلی گئی۔ قریش نے کہا کہ لات اور عزیٰ نے اس کی بصارت چھین لی ہے۔ سید زنیرہ نے کہا، رب کعبہ کی قسم، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ لات اور عزیٰ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کھوئی ہوئی بصارت لوٹا دی۔ سیدہ نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی بیٹی، یہ دونوں بنو عبدار قبیلے کی ایک خاتون کی لونڈیاں تھیں۔ ان کی مالکہ نے انہیں آٹا پیسنے کا کام سونپا۔ اس دوران وہ کہہ رہی تھی، اللہ کی قسم، میں تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے گزرتے ہوئے اس کی یہ گفتگو سن لی
آپ نے فرمایا حلی یا فلاں، اے بی بی اپنی قسم کو چھوڑ اور انہیں آزاد کر دے۔ وہ کہنے لگی تم ہی لوگوں نے انہیں خراب کیا ہے، اب انہیں آزاد کیوں نہیں کرا لیتے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت ادا کر کے انہیں آزاد کرا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا اس خاتون کا آٹا اسے واپس کر دو۔ انہوں نے کہا محترم کیوں نہ ہم اس کا کام پایہ تکمیل تک پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا ذالک ان شئتما، اگر تم ایسا کرنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ بنو مومن قبیلے کی ایک مسلمان لونڈی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بنو مومن قبیلے کی ایک مسلمان لونڈی کے پاس سے گزرے، جس کو عمر بن خطاب جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اذیت دے رہے تھے تاکہ وہ اسلام سے برگزشتہ ہو جائے۔ جب عمر بن خطاب اس کو مار مار کر تھک گئے تو کہنے لگے میں نے تمہیں کسی شفقت اور نرمی کی بنا پر نہیں بلکہ محض تھکن اور اکتاہٹ کی وجہ سے مارنا بند کیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خرید کر آزاد کر دیا۔ پہلی ہجرت اور ابن دغنہ کا اظہار خیال۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا ہے اپنے والدین کو دین اسلام کی راہ پر پایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں پر ابتلا آزمائش کا کٹھن دور آیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے سرزمین حبش کی جانب نکلے۔ سفر ہجرت میں جب یمن کے علاقے کی ایک نواحی بستی برق غماد کے مقام پر پہنچے تو ان کی ملاقات اس علاقے کے سردار ابن دغنہ سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا اے ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے میری قوم نے نکال دیا، میں چاہتا ہوں کہ زمین کی سیاحت کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت بجا لاؤں۔ ابن دغنہ نے کہا فَإِنَّكَ مِثْلَكَ یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج إنك تكسب المعدود إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وأنا لك جار ارجع واعبد ربك ببلدك۔ اے ابو بکر، آپ جیسی شخصیت کو اپنا وطن نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی آپ کو دیس بدر کرنے کی کسی میں جرأت ہو سکتی ہے۔ آپ بے کسوں کے سہارا، صلہ رحمی کرنے والے، مہمان نواز کے خوگر اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ واپس چلیں اور اپنے وطن میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کریں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ ابن دغنہ کی امان کا حوال۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی نواحی بستی برق غماد سے قارہ قبیلے کے سردار ابن دغنہ کے کہنے پر مکہ واپس آ گئے۔ ابن دغنہ بھی آپ کے ساتھ چلا آیا۔ اس نے سرداران قریش سے ملاقات کی اور کہا کہ ابوبکر جیسے آدمی کو اس کے وطن سے نکلنے پر مجبور کرنا مناسب نہیں۔
تم میں سے شرف و فضل کے مالک آدمی کو نکالنے پر کیوں کمر بستہ ہو؟ جو صلح رحمی کرنے والا، مصیبت زدہ لوگوں کا مددگار، بے کسوں کا سہارا، مہمان نواز اور خیر و بھلائی کا حامل ہے۔ قریش نے ابن دغنہ کی امان کا پاس کیا اور کہا کہ ابو بکر اپنے گھر کی چار دیواری میں جیسے چاہے اپنے رب کی عبادت اور نماز قرات میں مشغول رہے، لیکن اس کا اعلانیہ اظہار کر کے ہمیں اذیت سے دوچار نہ کرے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ مبادیہ ہماری عورتیں اور بچوں کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے صحن کو جائے عبادت بنا لیا۔ مشرکین کی عورتیں اور بچے وہاں بکثرت جمع ہو کر تعجب بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتے۔ آپ پر تلاوت قرآن کے وقت انتہائی رغبت طاری ہو جاتی، ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی۔ سرداران قریش کو اس صورتحال سے انتہائی تشویش لاحق ہوئی۔ انہوں نے ابن دغنہ کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ ہم نے ابو بکر کو تیری وجہ سے اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ عبادت کے معاملے میں اپنے گھر تک محدود رہے گا۔ اب اس نے اس شرط کو نظر انداز کر کے اپنے گھر کے آنگن میں اعلانیہ نماز اور قرات شروع کر دی ہے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ وہ اس طرح ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں مبتلا کر دے گا۔ اگر وہ اپنے گھر کی حدود میں رہ کر عبادت کرنا چاہیے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بصورت دیگر ہم تیرے عہد و پیمان کا پاس نہیں کر سکتے۔ ہم تیری امان کو توڑنا نہیں چاہتے، لیکن ابو بکر کے اس اعلانیہ عمل کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ابن دغنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان جو عہد و پیمان تھا اس کا تمہیں بخوبی علم ہے۔ اپنے عہد کا پاس کرو یا میری امان کو ختم سمجھو۔ میں لوگوں کی یہ باتیں نہیں سننا چاہتا کہ میں نے کسی شخص کو پناہ دی تھی اور پھر میرے عہد کو توڑ دیا گیا۔ آپ نے فرمایا فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جَوَارَكَ وَأَرْضَىٰ بِجَوَارِ اللہِ عَزَّ وَجَلَّ۔ تمہارا یہ عہد و پیمان تمہیں مبارک ہو، مجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی کافی ہے۔ ابن دغنہ کی پناہ واپس کرنے کے بعد کیا ہوا؟